بھاشا ڈیم سے متعلق تمام امور کو حل کر لیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کو اہم اجلاس میں بریفنگ. ڈیم کی تعمیر سے 16,500 ملازمتیں پیدا ہوں گی. 4,500 میگا واٹ سستی بجلی پیدا ہوگی. وزیر اعظم کی ڈیم کی تعمیراتی سرگرمیاں فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت. عمران خان نے کہا کام کے دوران مقامی مواد مہارت کے استعمال کو ترجیح دی جائے. اجلاس میں وفاقی وزراء اور معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کی شرکت. بھاشا ڈیم کی تعمیر کا اعلان ہماری نسلوں کے لیے تاریخ ساز خبر ہے. یہ ہماری معیشت کے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہے. معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ. کہا ڈیم سے 16,500 ملازمتیں 4,500 میگا واٹ بجلی میسر آئے گی. لاکھوں ایکڑ زمین زیر آب ہوگی. منصوبے سے تربیلا ڈیم کی عمر 35 سال بڑھ جائے گی. عوام کے مسائل دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نرمی کی. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملکی معاشی صورتحال اور دیگر ملکوں کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. کرونا صورتحال پر اجلاس میں کہا دنیا کو احساس ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن وقتی عمل ہے. حفاظتی اقدامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کرونا ٹیسٹنگ پر بعض حلقوں کے خدشات دور کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ. کہا لاک ڈاؤن سے بے روزگار افراد کو ریلیف فنڈ سے کیش دیا جائے گا. جو بے روزگار ہوئے ہیں وہ خود کو ویب سائٹ پر بھی رجسٹر کر سکتے ہیں. ٹائیگر فورس ملک بھر سے متاثرین کی رجسٹریشن کر رہی ہے. وزیر اعظم کا آج سے تمام صوبائی چیف سیکرٹری سے خطاب کا فیصلہ. ہمارا وزیر اعظم صاحب جو اس ملک کا وزیر صحت بھی ہے سیشن میں موجود نہیں ہے. He doesn't think it is part of his job. اور آج بہتر ہوتا اگر وزیر اعظم صاحب خود ہاؤس میں موجود ہوتا. یہ سیاست کا وقت نہیں، قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں، وہ صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. افسوس سندھ سے تعلق رکھنے والے عوام کی کردار کشی کی گئی، گالم گلوچ کی گئی. کہا گیا سندھ کے عوام کی جہالت کی وجہ سے کرونا لگ گیا. مراد سعید کا بلاول بھٹو کو جواب. کہا لاک ڈاؤن لاہور پشاور میں کامیاب، سندھ میں ناکام رہا ہے. سندھ حکومت نے کہا لاکھوں راشن بیگز دیے لیکن وہ کس کو ملے آج تک نہیں پتا. آپ سے سوال کیا صحت کا بجٹ کہاں خرچ کیا تو چینل کے خلاف پوری سندھ میں وال چاکنگ کر دی گئی. پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آتی تھی، آج صوبائی تعصب کی بو آتی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سندھ کارڈ یا کسی اور کارڈ کی ضرورت نہیں، نیشنل کارڈ کا وقت ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کو سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے، مل کر اقدامات کرنا ہوں گے. لاک ڈاؤن برقرار رہتا تو 21 سے 71 ملین لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے. اموات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تو پالیسی پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. سر یہ دیکھیں پی ٹی وی نے جو ہے شاہ محمود صاحب کے بعد جو ہے تقریر میری بند کر دی ہے اور پرائیویٹ چینل جو ہیں وہ سگنل جو ہیں وہ نہیں لے سکتے. جی خواجہ آصف صاحب پی ٹی وی پارلیمنٹ پہ تمام کارروائی دکھائی جا رہی ہے. مجھے بھی اسٹاف کی طرف سے پورا میں نے ادب کے ساتھ جو ہے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو انفارمیشن صحیح نہیں جا رہی. پی ٹی وی میری تقریر نہیں دکھا رہا. خواجہ آصف کا پی ٹی وی پر لائیو نشریات کے دوران الزام. لیگی رہنما کی پوری تقریر پی ٹی وی پارلیمنٹ نے براہ راست نشر کی مگر وہ سرکاری ٹی وی پر کٹ پتلی ہونے کا شوشہ چھوڑتے رہے. کرونا کا ڈر نہ ایس او پیز کی فکر. لاک ڈاؤن میں نرمی کے پہلے ہی دن احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑا دیں. کراچی کی سڑکوں پر شہریوں نے احتیاطی تدابیر کو ٹریفک میں روند ڈالا. سڑکوں پر گاڑیوں کا سیلاب. 50 دن بعد دکانیں تو کھل گئی مگر تاجروں نے کنٹرول کیا نہ شہریوں نے ذمہ داری دکھائی. بازاروں میں بچوں کے ساتھ عید کی شاپنگ. لاہور، کوئٹہ، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص، شکارپور، دادو کے بازاروں میں دل دھرنے کی جگہ نہ رہی. تاجر کہتے ہیں 2-3 دن میں ایس او پی پر عمل نہ ہوا تو دکان سیل کرا دیں گے.
سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی بیٹی ڈاکٹر نصرت کورونا سے متاثر، بہن نفیسہ شاہ نے تصدیق کر دی۔ پاکستان بھر میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد 22,000 سے زائد ہو گئی، مزید 28 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 667 ہو گئی۔ لاک ڈاؤن کو شاید ایسے شو کیا گیا کہ جیسے وہ اس کا واحد علاج ہے۔ لاک ڈاؤن وبا کے پھیلنے کی رفتار کو کم کرتا ہے۔ کوئی میڈیکل ایکسپرٹ، کوئی سوشل سائنٹسٹ یہ نہیں آج کہہ سکتا اتنی دیر کے لیے آپ لاک ڈاؤن رکھیں گے تو یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ لاک ڈاؤن کورونا کا علاج نہیں بلکہ اس کا پھیلاؤ کم کرتا ہے۔ حماد اظہر کہتے ہیں ہمیں بھوک سے بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کورونا سے۔ صوبوں سے مل کر متفقہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کتنے دن کا ہونا چاہیے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ قومی اسمبلی میں خطاب، اجلاس میں ارکان کی ماسک اور دستانے پہن کر شرکت، سماجی فاصلوں کا بھی اہتمام۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ 48 گھنٹے کا انتظار ختم، بیرون ملک سے آنے والوں کا فوری کورونا ٹیسٹ ہوگا۔ معاون خصوصی معید یوسف کہتے ہیں کوشش ہے عید سے پہلے زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو وطن واپس لے آئیں۔ ہم یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی جب بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم رسپانسبل ہے اپنے ڈیسیجن کا، پوری کابینہ ذمہ وار ہے، ای سی سی کا چیئرمین ذمہ وار ہے۔ اتنا بڑا ایک سکینڈل ہے تو ایف آئی اے کو چاہیے کہ بلائے پرائم منسٹر کو۔ چینی ایکسپورٹ کا فیصلہ کابینہ میں ہوا۔ وزیر اعظم کابینہ کے سربراہ ہیں، اس لیے وہ چینی ایکسپورٹ کے ذمہ دار ہیں۔ ایف آئی اے انہیں طلب کرے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پروگرام پاک لے میں گفتگو، کہتے ہیں ایکسپورٹ کرنے سے چینی کی قیمت بڑھی، چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، حالانکہ سرپلس نہیں تھا۔ عمران خان اور اسد عمر کو بچانے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ وفاقی وزیر اسد عمر چینی تحقیقاتی کمیشن کے سامنے آج پیش ہوں گے۔ چینی تحقیقاتی کمیشن نے اسد عمر سے رابطہ کیا تھا۔ اسد عمر نے کہا تھا کمیشن بلائے گا تو ای سی سی فیصلوں سے آگاہ کروں گا۔ کابینہ نے چینی ایکسپورٹ کی اجازت کا فیصلہ ای سی سی کی سفارش پر کیا تھا۔ سوال پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھا جائے، وزیر اعظم سے نہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے اعلان کے باوجود لاڑکانہ میں کاروبار نہ کھل سکا۔ پولیس نے تاجروں کو دکانیں کھولنے سے منع کر دیا۔ تاجروں کا احتجاج، تاجر تنظیموں، پولیس اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات۔ آج سے لاڑکانہ کے تمام تجارتی مراکز کھول دیے جائیں گے۔ تاجروں کی ایس او پیز پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ پورا کراچی کھل گیا، بیوٹی سیلون بھی کھولے جائیں۔ برٹیشنز نے مطالبہ کر دیا، کہا ہم نے بین الاقوامی معیار کی ایس او پیز بنائی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور کمشنر کراچی کو درخواست دی لیکن اب تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہمارے شعبے میں خواتین کی بڑی تعداد کام کرتی ہے، پورے خاندان کو چلانے والی خواتین مسائل سے دوچار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ننکانہ صاحب کا دورہ، انصاف امداد پروگرام کا آغاز۔ کہتے ہیں پروگرام کی شفافیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ کورونا پر سیاست چمکانے والوں نے عوام کو مایوس کیا۔ کراچی میں مزار قائد کے سامنے چائنا کٹنگ، چیئرمین نیب نے ڈی جی نیب سے تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی۔ مقتول نیوز اینکر مرید عباس سمیت دیگر کے ٹائرز کے جعلی کاروبار پر فراڈ کی رپورٹ بھی طلب۔ کورونا سے لڑتے ہوئے ہیروز کو سلام اور سچے محب وطن اے آر وائی کو سلام۔ جو کہ اس وقت فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، سب کو میری طرف سے سلام۔ مہلک مرض سے لڑتے کورونا متاثرین کو بچانے کا مشن، دنیا کی سب سے خطرناک وبا کے خلاف محاذ آرا فرنٹ لائن سولجرز کو اے آر وائی نیوز کا خراج تحسین۔ آپ بھی ملائیں